الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا سامنا ہر انسان کو ایک نہ ایک دن کرنا ہے۔ وہ حقیقت ہے موت کے وقت روح نکلنے کا منظر۔ اس لمحے سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ فقیر، نہ عالم، نہ جاہل، نہ امیر، نہ غریب۔ دنیا کی آخری گھڑیاں۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی ہے، گھر والے اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کسی کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، کسی کی زبان خاموش ہے۔ لیکن اس انسان کے اندر ایک عجیب بے چینی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پوری زندگی فلم کی طرح چلنے لگتی ہے۔ بچپن، جوانی، نیکیاں، گناہ، خوشیاں، غم، سب کچھ یاد آنے لگتا ہے۔ ملک الموت کی آمد۔ اچانک ایک ایسا منظر شروع ہوتا ہے جسے عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ ملک الموت آتے ہیں، مگر ہر انسان کے لیے ان کی صورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نیک انسان کے لیے وہ نورانی چہرے اور نرم لہجے کے ساتھ آتے ہیں۔ گناہگار انسان کے لیے وہ سخت اور ہیبت ناک صورت میں آتے ہیں۔ نیک انسان کی روح نکلنے کا منظر۔ نیک انسان کے ارد گرد آسمان سے سفید چہروں والے فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ کمرہ نور سے بھر جاتا ہے اور فضا میں سکون پھیل جاتا ہے۔ ملک الموت نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آؤ۔ روح ایسے آسانی سے جسم سے نکلتی ہے جیسے پانی سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ نہ درد، نہ چیخ، نہ تکلیف۔ روح نکلتے ہی خوشبو سے بھر جاتی ہے۔ فرشتے اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمانوں میں عزت کے ساتھ سفر۔ فرشتے روح کو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک لے جاتے ہیں۔ ہر دروازہ کھل جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، یہ کون سی پاک روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے جو دنیا میں نیک اعمال کرتا تھا۔ ہر آسمان کے فرشتے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، پھر روح کو واپس قبر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ گناہگار انسان کی روح نکلنے کا منظر۔ اب ذرا اس انسان کو تصور کریں جس نے زندگی گناہوں میں گزاری، نماز چھوڑی، حق مارا، ظلم کیا اور توبہ نہ کی۔ جب اس کی آخری گھڑی آتی ہے تو آسمان سے سیاہ چہروں والے خوفناک فرشتے اترتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کے کفن اور بدبو ہوتی ہے۔ کمرہ اندھیرا ہو جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ ملک الموت سخت آواز میں کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف نکل آؤ۔ روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، جسم کے ہر عضو میں کپکپی دوڑ جاتی ہے۔ روح کو زبردستی نکالا جاتا ہے، جیسے کانٹوں میں پھنسا ہوا کپڑا کھینچا جائے۔ روح تکلیف سے چیخ اٹھتی ہے، مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ ذلت بھرا سفر۔ جب یہ روح نکالی جاتی ہے تو آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں ہے جو دنیا میں برے اعمال کرتا تھا۔ کہیں بھی اس کا خیر مقدم نہیں ہوتا۔ روح کو ذلت کے ساتھ قبر کی طرف واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ قبر کا پہلا منظر۔ روح جب واپس جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو قبر میں سوالات شروع ہوتے ہیں۔ دو خوفناک فرشتے آتے ہیں، منکر اور نکیر۔ وہ پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ نیک انسان آسانی سے جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قبر روشنی سے بھر جاتی ہے، جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، سکون سے سو جاؤ قیامت تک۔ گناہگار کے لیے قبر کا عذاب۔ لیکن گناہگار انسان جواب نہیں دے پاتا۔ وہ کہتا ہے، ہائے ہائے، مجھے نہیں معلوم۔ قبر تنگ ہو جاتی ہے، زمین کے کنارے آپس میں مل جاتے ہیں، قبر آگ کا گڑھا بن جاتی ہے، جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ عبرت اور سبق۔ اس منظر سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔
नेक आमाल आसान मौत का सबब बनते हैं, गुनाह सख्त मौत का। नमाज, तौबा, सदका और अच्छा अखलाक कब्र में नूर बन जाते हैं। दुनिया का गुरूर कब्र में किसी काम नहीं आता। आज तौबा करना सबसे बड़ी दानिशमंदी है। खुद से सवाल आज अपने दिल से पूछें, अगर आज ही मौत आ जाए तो मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मैं अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हूं? क्या मेरे आमाल नूर बनेंगे या आग? रहमत का दरवाज़ा खुला है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जब तक रूह हलक तक ना पहुंचे, तौबा कबूल है। जो सच्ची दिल से अल्लाह की तरफ लौटता है, अल्लाह उसे मुआफ़ फरमा देता है। इख्तितामी दुआ। ए अल्लाह, हमें मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। हमें नेक आमाल करने वाला बना। हमारी आखिरी घड़ी आसान फरमा। हमारी रूह को सुकून के साथ निकाल। हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना और हमें क़यामत के दिन निजात अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।